الحمدللہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ سبحان اللہ مچل کے بولتے ہیں سبحان اللہ بریلی کی شان چمپا میں ملے گی نہ چمیلی میں ملے گی چمپا میں ملے گی نہ چمیلی میں ملے گی جو بات تمہیں شہر بریلی میں ملے گی چمپا میں ملے گی نہ چمیلی میں ملے گی جو بات تمہیں شہر بریلی میں ملے گی وہ تقبے کی دولت کو کہاں ڈھونڈ رہے ہو ارے تقبے کی دولت کو کہاں ڈھونڈ رہے ہو ارے وہ تو مفتی اعظم کی حویلی میں ملے گی وہ مفتی اعظم کی حویلی میں ملے گی اس رات کے بدلے میں کوئی رات نہ ہوگی اس بات کے بدلے میں کوئی بات نہ ہوگی چل کے بولتے ہیں سبحان اللہ کہ اس رات کے بدلے میں کوئی رات نہ ہوگی اس بات کے بدلے میں کوئی بات نہ ہوگی اور ملنے کو تو ہم تم 100 بار ملے لیکن یہ جشن یہ مجمع یہ ملاقات نہ ہوگی یہ جشن یہ مجمع یہ ملاقات نہ ہوگی آئیے عزیزان ملت اسلامیہ دور دراز سے آئے ہوئے مہمان حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شاکر قادری خلیفہ حضور تاج الشریعہ جو کہ ادے پور کی سرزمین سے تشریف لائے الحمدللہ یہ ابھی وہاں سے نہیں آ رہے ہیں بلکہ مسولی شریف اور بریلی شریف اور غریب نواز کی بارگاہ سے فیضان لے کر کے آ رہے ہیں الحمدللہ ہم اور آپ ان کو سنیں گے تو دل باغ باغ ہو جائے گا یہ وہاں سے فیضان لے کر کے آئے ہیں اور یہاں فیضان لٹائیں گے ہمارا اور آپ کا یہاں پر بیٹھنا اور سننا سب رب کائنات جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے تو آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سے کرنے بلند آواز سے نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت پڑھتا ہوں میں کلام بریلی کے شعر کا پڑھتا ہوں میں کلام بریلی کے شعر کا احمد رضا انعام بریلی کے شعر کا احمد رضا انعام بریلی کے شعر کا اور بریلی میں آج کل احمد رضا کے بعد بریلی میں آج کل اختر رضا انعام بریلی کے شعر کا اختر رضا انعام بریلی کے شعر کا آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر نعرہ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن غریب نواز شان غریب نواز میرا یہ کام تھا کمان کے لگانے تک میرا یہ کام تھا کمان کے لگانے تک کہ تیر خود ہی پہنچ جائے گا نشانے تک جب بھی ملتا ہے انداز نیا ہوتا ہے چاند 100 بار بھی نکلے تو نیا ہوتا ہے اللہ اللہ الفاتحہ قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين خالق المخلوقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم سادات مکرمین
علماء دین، جملہ سامعین، پردانشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ہمارا مل کر کل کائنات کے آقا مولا حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار مکرم میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تعلیم سدا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جھوم جھوم کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک بار اور جھوم کر سوغات پیش کے لیے درود کی شکل میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ابھی ہم اور آپ مسرت و شادمانی کے لمحات سے ہو کر معمار سنیت، خطیب بے بدل، عالم ذی وقار حضرت علامہ الحاج حفیظ الرحمن صاحب قبلہ رضوی مدد ظلہ النورانی، ان کی موہنی فکری گفتگو ہم اور آپ سماعت کر رہے تھے، اور ان سے پیشتر اپنے شہر کے بہترین ائمہ حفاظ سے ہم نے اور آپ نے خطابات کو سماعت کیا، اور ہندوستان کو بھرتے ہوئے نعت خواں سے بھی آپ نے نعت و مقبت سماعت کیے۔ یہ ہم سب کی بڑی خوشی کے لیے لمحہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج کی رات میں اپنے محبوب اور اپنے محبوبوں کی محبوب کی محفل میں جمع ہونے کا موقع دیا ہے۔ جہاں ایسی نورانی لاسانی محفل ہوتی ہے، اس محفل کے تعلق سے دیوانہ کہتا ہے کہ مگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ مگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ کن تو کنزن راز مشیت، جلوے ہیں انوار ہدایت۔ کن تو کنزن راز مشیت، جلوے ہیں انوار ہدایت۔ جگمگ جگمگ دونوں عالم کیسی ہے وہ ذات نہ پوچھو۔ ظاہر میں تسکین دل و جاں، باطن میں معراج دل و جاں۔ ظاہر میں تسکین دل و جاں، باطن میں معراج دل و جاں۔ نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو۔ نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو۔ یہ جشن غریب نواز ہے، وہ غریب نواز جن کو وصال فرمائے ہوئے 808 سال ہو گئے، اور جو ہندوستان میں پیدا تو نہیں ہوئے
مگر آرام کی سانس ایسی آپ کو ہندوستان میں حاصل ہوئی کہ آپ نے اپنے وصال کی جگہ کو کہیں اور نہ چنا بلکہ چنا تو اجمیر معلیٰ کو چنا، اور وہ عظیم الشان ذات ہی کچھ ایسی ہے جس کے تعلق سے بارہا زبانیں کھلی ہیں اور انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک کھلتی رہیں گی۔ اس بارگاہ کی شان مرتبت کو دیکھتے ہوئے جب برادر اعلیٰ حضرت کی بولی کھلتی ہے تو کہتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند ہے وہ دربار وہ اعلیٰ تیرا، کہیں محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور جب کچھوچا کی محدث اعظم ہند اس بارگاہ کی شان میں اپنے لب کو کھولے تو برجستہ یہ کہیں غریب آئے ہیں در پہ تیرے غریب نواز، بے شک کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز۔ اور آگے کہتے ہیں تمہارے در سے میرا بڑا تعلق ہے یا خواجہ، تمہارے در سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز۔ خواجہ خواجگاہ کی عظمت اور ان کی رفعت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ آئے نہیں ہیں دنیا میں، ماما ہے نور ام الورا یہ کہتی ہیں رات کی آخری حصے کا پہر ہوتا تھا تو میرے شکم سے ذکر کی کبھی آواز آ رہی ہے، کبھی کوئی اللہ اللہ کہتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کبھی کوئی کلمہ طیبہ پڑھتا ہوا سنائی دے رہا ہے، کبھی کسی اور انداز سے ذکر ہی ذکر کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اے ماہ نور ام الورا وہ کون ہے جو ذکر ہی ذکر کر رہا ہے؟ تو ماہ نور ام الورا سرکار خواجہ خواجگاہ کی ماں بیان فرماتی ہیں وہ کوئی اور نہیں، وہ میرا بیٹا حسن معین الدین میرے پیٹ میں تھے جو اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اور جب 14ویں رات کا چاند طلوع ہوتا ہے یعنی ماہ رجب کی 14 تاریخ آتی ہے تو سنجر کے لوگ یہ کہتے ہیں ہم لوگوں کو معمول یہ تھا کہ ہم لوگ روزانہ پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز کو ادا کرنے کے لیے اٹھتے تھے، لیکن جب 14 رجب کی تاریخ آ گئی اور اس رات میں ہم لوگ اٹھے تو ہم لوگوں نے روشنی ہی روشنی دیکھی، آسمان پر اجالا ہی اجالا دیکھا، ہر طرف ہم نے سویرا ہی سویرا دیکھا۔ اجالے کی کیفیت کو دیکھنے کے بعد بستی کے لوگوں کا بیان ہے کہ ہم لوگوں نے خیال کیا شاید آج تہجد کی نماز ہماری قضا ہو چکی، اسی فکر میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے تو کسی کہنے والے نے کہا یہ نور جو آسمان سے ظہور ہو رہا ہے، اس نور کا ظہور جو آسمان سے ہو رہا ہے ذرا دیکھو تو اس کی شعاعیں بستی کی جانب کس طرح بڑھتی ہوئی جا رہی ہے۔ بستی کے لوگوں نے کہا ہاں ہاں آسمان سے نور کا شعاع اور نور کی شعاع کی کرنیں جو نکلتی جا رہی ہے وہ بستی کی جانب بڑھتی ہوئی جا رہی ہے۔ اب بستی کے لوگوں نے کہا اسی نور کی جانب ہم لوگ بھی بڑھتے چلے، آخر یہ نور کس جانب جا رہا ہے، کون سے منزل کی جانب بڑھتا ہوا جا رہا ہے؟ بستی کے لوگ کہتے ہیں ہم آگے بڑھتے رہے، اچانک ہم سب نے کیا دیکھا وہ نور کہیں اور نہیں جا رہا تھا بلکہ وہ نور حضرت خواجہ غیاث الدین کے گھر کی جانب بڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ اور جب ایسے ماحول نظر آئے تو خادمہ سے پوچھا گیا گھر کی کیفیت کیا ہے تو خادمہ بولتی ہے خواجہ غیاث الدین سجدے میں ہے اور ماہ نور ام الورا ایک عجیب حالت میں ہے، آج ان کے شکم سے کوئی لال آنے والا ہے، باپ پیشانی کو سجدے میں رکھا ہوا ہے۔ اتنے میں خواجہ معین الدین حسن کی پیدائش ہوتی ہے، آواز آ رہی ہے لال آ گیا، کمال لے کر کے آ گیا، جمال لے کر کے آ گیا، نہاد لے کر کے آ گیا، بردباری کو لے کر کے آ گیا، وقار کو لے کر کے آ گیا، قرار کو لے کر کے آ گیا، خیر کو لے کر کے آ گیا، برکت کو لے کر کے آ گیا، شوکت کو لے کر کے آ گیا،
عظمت کو لے کر کے آ گیا، نکاحت کو لے کر کے آ گیا، صداقت کو لے کر کے آ گیا، عدالت کو لے کر کے آ گیا، سخاوت کو لے کر کے آ گیا، شجاعت کو لے کر کے آ گیا، حلم کو لے کر کے آ گیا، علم کو لے کر کے آ گیا، ایقان کو لے کر کے آ گیا، ایمان کو لے کر کے آ گیا، شان قرآن کو لے کر کے آ گیا۔ اے ماہ نور ام الورا، تیرا لال آ گیا تو کیسے شان کو لے کر کے آیا؟ بیان فرماتی ہے پیشانی سجدے میں ہے، میں نے اٹھا لی گود میں، میں نے کہا اپنے لال کو دیکھوں، دیکھنے لگی پیشانی چمک رہی ہے، دیکھنے لگی بھاؤں بالکل بہترین سنہرے نظر آ رہے ہیں، دیکھنے لگی رخسار چمکتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، دیکھنے لگی ہونٹ بالکل پتلے پتلے گلاب کی پنکھڑی کی طرح دکھ رہے ہیں، دیکھنے لگی سینہ بالکل کشادہ نظر آ رہا ہے، دیکھنے لگی گردن بالکل لمبے دکھائی دیکھ رہے ہیں، دیکھنے لگی ہاتھ بالکل موہری دکھائی دے رہے ہیں، دیکھنے لگی ران بالکل چمکتا دکھائی دے رہے ہیں، دیکھنے لگی تلوا بالکل نور کی چھایا کو لے کر کے آ رہا ہے۔ چنانچہ ماہ نور سے خادمہ بولتی ہے، اے ماہ نور، جب تیرے لال کے کعبے کا عالم ہے تو ان کے نورانی چہرے کا عالم کیا ہوگا؟ تو ماہ نور کہتی ہے خادمہ ٹھہر جا، غیب سے آواز آ رہی ہے۔ چنانچہ ماہ نور ام الورا خادمہ کو روک دیتی ہے، آواز آ رہی ہے، ماہ نور مبارک ہو، ماہ نور مبارک ہو، ماہ نور مبارک ہو۔ حضرت ام الورا ماہ نور یہ کہتی ہے، میں آواز کو سن کر کے تعجب میں آ گئی، میں نے کہا آپ لوگ کون ہو جو مجھ کو مبارکبادی پیش کر رہے ہو؟ تو باہر رہنے والے، اوپر رہنے والے قطب الافطاب کی آواز آتی ہے، اے ماہ نور، ہم اطراف و اطراف کے قطب الافطاب ہیں، ہم ابدالوں کی جماعت سے ہیں، ہم قطبوں کی جماعت سے ہیں، ہم اولیاء کی جماعت سے ہیں، ہم تجھ کو مبارکبادی پیش کر رہے ہیں کیونکہ تیری گود میں اس وقت کوئی عام نہیں آیا ہے بلکہ ولیوں کا چمکتا امام آیا ہے۔ حضرات یہ پیارے خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستان ہے۔ اب باپ نے جن کا نام حضرت خواجہ غیاث الدین ہے، وہ بھی کوئی معمولی شخص نہیں ہے، مرجع العلماء، عالم دین، حافظ قرآن ہے۔ ماں بھی کوئی معمولی نہیں ہے، وہ بھی وقت کی عابدہ، راکعہ، ساجدہ، زاہدہ، حافظہ ہے۔ دونوں کا سنگم ہوا، معین الدین حسن آئے، والد مکرم نے کہا اے ماہ نور ام الورا، بتا بچہ آ گیا ہے، بچے کا نام کیا رکھا جائے؟ آج اگر کسی کے گھر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو باپ ہے تو پھولے نہیں سماتا ہے، امام کے پاس پہنچا نام بتا دو، نانا ہے تو پھولے نہیں سماتا، امام کے پاس پہنچا نام بتا دو، ماموں ہے پھولے نہیں سماتا، امام کے پاس پہنچا نام بتا دو، چچا ہے پھولے نہیں سماتا، امام کے پاس پہنچا نام بتا دو۔ مگر وہ ماں جس نے بچے کو 9 ماہ تک اپنے شکم میں رکھا، بڑی تکلیفوں کو جھیلا، اس سے کوئی صلاح و مشورہ نہیں لیتا، مگر واہ خواجہ غیاث الدین، آپ نبی پاک کی آل کے ایسے چمکتے ستارے ہیں کہ آپ اپنے چاہنے ماننے والوں کو پیغام دے رہے ہیں، جب بچہ تمہارے گھر میں پیدا ہو تو جہاں اوروں سے تم مشورہ لیتے ہو وہی اپنی بیوی سے بھی صلاح و مشورہ لے لیا کرو۔ حضرت خواجہ غیاث الدین کہتے ہیں، اے ماہ نور ام الورا بتا بچے کا نام کیا رکھا جائے؟ تو ماہ نور ام الورا کہتی ہے بچے کا نام کچھ اور نہیں رکھنا ہے بلکہ بچے کا نام حسن معین الدین رکھنا ہے، جو بعد میں معین الدین حسن بنتے ہیں۔ کہا گیا کیوں؟ تو حضرت خواجہ غیاث الدین کی اہلیہ محترمہ اور ہم سب کے پیارے خواجہ کی ماں کہتی ہے، چونکہ میرا لال جب میرے شکم میں تھا تو غیب سے آواز آتی تھی، اے اللہ کی بندی، تیرے گود میں جو آنے والا آ رہا ہے اس کا نام کچھ اور مت رکھنا بلکہ اس کا نام معین الدین حسن رکھنا۔ آپ کا یہ نام تجویز کیا جاتا ہے، لیکن واہ رے پیارے خواجہ، آپ کے زندگی کی رانائی کیسی ہے، آپ کے زندگی کے چلنے کا حال کیسا ہے، آپ کے زندگی کے صبح و شام کیسے ہیں؟ آج ہمارے گھر کے بچوں کی
کیفیت کیسی ہے یہ کسی سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے، لیکن جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں نہ ان کے آنے کا کوئی جواب ہوتا ہے نہ ان کے چھانے کا کوئی جواب ہوتا ہے۔ آئے ہیں پیارے خواجہ تو بے مثل و بے مثال بن کر کے آئے ہیں، چھائے ہیں پیارے خواجہ تو بے مثل و بے مثال بن کر کے چھائے ہیں۔ چنانچہ پیارے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب مدرسے کے اندر تعلیم کے حصول کے لیے بٹھایا جاتا ہے اور آپ نے علم کو حاصل کیا ہے، حیات ظاہری کا 9 سالہ دور شروع ہوتا ہے تو پیارے خواجہ خواجہ بادشاہ ہندوستان حافظ قرآن بن جایا کرتے ہیں۔ 9 سال کی عمر میرے خواجہ کی ہے، حافظ قرآن آپ بن چکے ہیں، اور جب آپ حافظ قرآن بن چکے دینی مدرسے کے اندر تعلیم کے حصول میں لگے ہوئے ہیں، ایک دن مدرسے کے بچوں نے استاذ کے پاس پہنچ کر کے شکایت کر دی اور کہا استاذ محترم یہ خواجہ معین الدین حسن جب روم کے اندر رہتے ہیں تاریکی ہو جاتی ہے تو ان کے چہرے سے نور ہی نور نکلتا ہے، اجالا ہی اجالا نکلتا ہے، چمک ہی چمک نکلتی ہے۔ استاذ نے کہا بیٹا ان کو کچھ اور مت کہنا، لیکن جب تمہارا نور کا ظہور ہونے لگے، جب کبھی تم تمہارا اجالا دیکھنا، جب کبھی تم تمہارا چمک کو دیکھنا تو ضرور مجھے مطلع کرنا۔ شاگرد تلاش ہی میں تھے، دیکھتے ایک رات ایسی آتی ہے پیارے خواجہ کے روم کا دروازہ بند ہوتا ہے، مگر خواجہ خواجہ بادشاہ ہندوستان کے چہرے سے نور ہی نور نکل رہا ہے، ظہور ہی ظہور نکل رہا ہے، جلوے نور کی چمک دکھائی دے رہی ہے۔ استاد کے پاس تمامی طلبہ پہنچ گئے اور کہا حضور خواجہ معین الدین حسن کے چہرے سے 9 سال کی عمر میرے پیارے خواجہ کی ہے، نور ہی نور نکلنے کی شکایت کر دیتے ہیں۔ استاد آتے ہیں اور دروازے کی کھڑکیوں اور جھروکوں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو انہوں نے کیا دیکھا؟ واقعی معین الدین حسن بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے چہرے سے نور ہی نور نکل رہا ہے۔ استاد نے کہا بیٹا معین الدین حسن کو کبھی کچھ کہنا نہیں، کیونکہ یہ ان کا نور نہیں ہے بلکہ یہ قرآن کا نور ہے اور صاحب قرآن کا نور ہے جو ان کے پیشانی سے ظہور نکل رہا ہے، جو ان کے پیشانی سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اور ایک کیوں نور ہو کیونکہ نور والے مصطفیٰ کے خاندان سے تھے، جبھی تو میرے رضا حق کی پہچان محبت کی نشان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا صاحب بولتے ہیں یا نبی اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نور والے مصطفیٰ نے نور کی نشانی کر دی ہے اور نور والے آقا کی تعریف و توصیف میں امام احمد رضا نے محبت کی انجمن کو ایسی لگا دی ہے کہ دنیا کے لوگوں کی محبت جب آج کے دور میں دیکھتا ہوں تو الگ نظر آیا کرتی ہے، مگر عاشق صادق کی محبت کو دیکھتا ہوں تو ایک سنیت کی شان نظر آیا کرتی ہے، محبت کی پہچان نظر آیا کرتی ہے، حق کی جان نظر آیا کرتی ہے۔ بہت سچی بات انہوں نے کہی ہے، امام اہل سنت نے پیارے خواجہ خواجہ سے محبت اور پیار کیسی کی ہے یہ الگ موضوع ہے، مگر میں بھی اپنے پیارے خواجہ کے بچپن کو بیان کر رہا ہوں۔ خواجہ خواجہ کی جوانی جو ہوتی ہے اس تعلق سے آپ نے اپنے امام صاحب سے اور دیگر علماء سے کرامات تو بہت سنے ہوگے کہ خواجہ خواجہ باغ کے اندر جاتے ہیں اور اس کے بعد میں باغ کی سینچائی کرتے ہیں، رکھوالی کرتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد میں باغ کو بیچ دیا کرتے ہیں۔ پنچکی اور باغ جو آپ کے حصے میں آیا تھا اس کو بیچ کر کے کچھ مال گھر پر رکھتے ہیں اور بہت سارے مال کو راہ خدا میں تقسیم کر دیا کرتے ہیں، مگر خواجہ خواجہ کی کرامت جو باغ کے اندر ظاہر ہوئی تھی شاید آپ نے بہت کم سنی ہی تھی۔ میرے پیارے خواجہ ہند کے ہونے والے راجا باغ کے اندر موجود ہے، دیکھتے کیا ہے باغ کی کسی نے سینچائی کر دی ہے، باغ کے پھل کو کسی نے توڑ کر کے ایک جگہ جمع کر دیا ہے، باغ کے اندر کسی نے صفائی پوری طور پر کر دی ہے۔ خواجہ خواجہ سوچتے ہیں باغ میرا ہے، صفائی کرنے والا کون ہے؟ باغ میرا ہے، پھل کو توڑنے والا کون ہے؟ باغ میرا ہے، سینچائی کرنے والا کون ہے؟ اسی تخیلات کی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں۔ اس رات آپ نے باغ کے اندر قیام کیا، رات کا آخری حصہ گزر رہا ہے، ایسے لمحے میں پیارے خواجہ نے کیا دیکھا؟ باغ کے پھل ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور سب کے سب ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں، ایک طرف سے جھاڑو لگنے کی آواز آ رہی ہے، ایک جانب سے باغ کی سینچائی ہو رہی ہے۔ خواجہ خواجہ نے کہا یہ کون ہے جو اپنے دوست کے کام کو کر رہا ہے؟ اگر آپ لوگ دوست ہو تو سامنے آ کر کے دوست سے بات کرو۔ اتنا سننے
سننا ہوتا ہے 6 انسان کی شکل میں آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور وہ 6 کے 6 لوگ بولتے ہیں اے پیارے خواجہ ہم آپ کے دوست نہیں ہیں بلکہ آپ ہمارے استاد ہیں, ہم آپ کے شاگرد ہیں. اے میرے پیارے خواجہ آپ کی نوجوانی کا لمحہ چل رہا ہے, کون سے درسگاہ میں آپ نے پڑھایا ہے؟ تو پیارے خواجہ بردستہ جواب دیتے ہیں اے مجھ کو استاد کہنے والوں, کبھی میں نے تم کو پڑھایا نہیں ہے, کبھی ہم نے تم کو لکھایا نہیں ہے, کیسے میں تمہارا استاد ہو گیا اور تم ہمارے شاگرد ہو گئے؟ تو آنے والے بولتے ہیں چونکہ آپ جب بات کے اندر آتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کی آواز کو سن کر کے ہم قرآن سیکھا کرتے ہیں اور ہم لوگ جناتوں کی جماعت سے ہیں. پیارے خواجہ ہند کے راجا اتنے اچھے انداز سے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے کہ جناتوں کی جماعت آپ پر فرفتہ ہو چکی تھی اور آپ کے تلفظ میں آنے پر فخر محسوس کرنے لگی تھی. خواجہ خواجہ کی شان کیسی ہے؟ چنانچہ پیارے خواجہ ہند کے راجا مرشد کی تلاش میں جب جاتے ہیں تو آپ نے ایک اللہ کے محبوب بندے کے دامن کو پکڑا ہے. وہ اللہ کا محبوب بندہ کتنا با کمال ہے جس نے ہند کے راجا پیارے خواجہ کو ایک لمحات کے اندر کتنے منازل کتنے مراتب کو طے کروا دیا ہے اور تمامی منزلوں کو طے کروانے کے بعد میں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں, طواف کعبہ کرواتے ہیں, وہاں سے نبی دو جہاں کے مزار پاک پر لے جاتے ہیں, حاضری دلاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا یہ تمہارے نانا جان کا روزے اطہر ہے, ان کو سلام پیش کرو. جیسے ہی خواجہ معین الدین سلام پیش کرتے ہیں مزار پاک سے سلام کا جواب ان کو ملتا ہے. پیارے خواجہ عثمان ہارونی اپنے پیر کو وہاں چھوڑ کر کے آتے ہیں. ایک تاریخ تو یہ کہتی ہے اس مرتبہ خواجہ عثمان ہارونی اپنے مرید کو لے کر کے آ رہے ہیں, لیکن دوسری تاریخ یہ کہتی ہے وہی آپ نے ان کو چھوڑ دیا ہے. خواجہ معین الدین حسن مسجد قباء کے اندر آرام کر رہے ہیں, خواب کے اندر دونوں عالم کے سرکار تشریف لائے اور ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹا معین الدین کب تک تم یہاں رہو گے؟ جاؤ ہندوستان جاؤ, کیونکہ ہندوستان کو تمہاری ضرورت ہے, ہمارے دین کی تبلیغ تمہیں کرنی ہے. پیارے خواجہ جب نبی یہ دو جہاں کو خواب میں دیکھتے ہیں خواب سے بیدار ہوئے, سوچتے ہیں مجھ کو ہندوستان جانا ہے, لیکن پھر سوچتے ہیں میں نے ہندوستان دیکھا نہیں ہے, ہندوستان کی زبان جانتا نہیں, ہندوستان کے لوگوں کو پہچانتا نہیں, ہندوستان میں مجھ کو کہاں جانا ہے؟ دوبارہ دونوں عالم کے سرکار آتے ہیں اور خواب ہی میں اشارہ فرماتے ہیں اے بیٹا معین الدین یہ ہے ہندوستان اور ہندوستان کے اندر یہ ہے راجستھان اور راجستھان کے اندر یہ ہے اجمیر, یہی تجھ کو جانا ہے, یہیں سے دین اسلام کی تبلیغ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تجھے کرنی ہے. پیارے خواجہ خواب میں اشارہ پا گئے ہیں, اب چلنے کی تیاری کر ہی رہے ہیں. اچانک دل میں خیال پیدا ہوا اگر میں یہاں سے جاتا ہوں نبی پاک کے روزے کے دیدار سے محروم ہو جاؤں گا, یہاں سے جاتا ہوں تو جانی کے دیدار سے محروم ہو جاؤں گا, یہاں سے جاتا ہوں تو صحابہ صفا کے چبوترے کو دیکھ نہ پاؤں گا, یہاں سے جاتا ہوں تو مسجد نبوی شریف کے دیدار سے محروم ہو جاؤں گا, یہاں سے جاتا ہوں تو ریاض الجنہ کو دیکھ نہ پاؤں گا. اسی تخیلات میں کھوئے ہوئے ہیں میرے آقا تیسری مرتبہ خواب میں آتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹا معین الدین تو سوچتا ہے اگر میں ہندوستان گیا تو روزہ دیکھ نہ پاؤں گا, ہندوستان گیا تو ریاض الجنہ دیکھ نہ پاؤں گا, ہندوستان گیا تو جنت کی کیاری کا دیدار نہ کر پاؤں گا, ہندوستان گیا تو میرے جانی کو دیکھ نہ پاؤں گا. اے معین الدین تو میرا دین کے لیے جا رہا ہے, میں تجھ کو طاقت دے کر کے بھیج رہا ہوں, جاتا میں تو میرا دین کے لیے جا, میں تجھ کو طاقت دے کر کے بھیج رہا ہوں اور اتنی طاقت دیتا ہوں جب تو چاہے گا میرا روزہ دیکھے گا اور جب تو چاہے گا اپنا نانا کا چہرہ دیکھے گا. چنانچہ نبی یہ دو جہاں دونوں عالم کے سرکار نے ان کو ایک طاقت دے دی ہے, ایک قوت دے دی ہے, ایک پاور دے دی ہے اور مصطفیٰ جان رحمت جب ان کو طاقت دے دیتے ہیں اسی طاقت کے ماحولات کو لے کر کے پیارے خواجہ چند لوگوں کو لے کر کے چل رہے ہیں. ہندوستان کی سرحد پر آپ کھڑے ہو گئے ہیں, ہندوستان میں آپ کا داخلہ ہونے والا ہے. پیارے خواجہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا اے میرے ساتھیوں یہ دیکھو ایک مار کھائی ہوئی جماعت آ رہی ہے, ذرا ٹھہرو. تو مار کھائے ہوئے لوگوں سے میں پوچھ لوں ہندوستان کا حال کیا ہے. چنانچہ وہ لوگ جیسے ہی قریب آئے ان لوگوں نے کہا
بابا کہاں جا رہے ہو؟ تو پیارے خواجہ نے کہا میں تو ہندوستان جا رہا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا بابا ہندوستان کفرستان بنا ہوا ہے، ہندوستان مت جائیے۔ تو پیارے خواجہ نے کہا مجھ کو تو ہندوستان جانے کے لیے کہا گیا ہے، میں ہندوستان جا کر کے ہی رہوں گا۔ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے بابا، اگر آپ ہندوستان جانا چاہتے ہیں کسی کونے اور کسی خطے میں ٹھہر جانا، مگر ہندوستان کے اندر ایک جگہ راجستھان ہے، ایک صوبہ راجستھان ہے، راجستھان جانے کا ارادہ مت کیجیے گا۔ تو پیارے خواجہ بولتے ہیں ارے مجھ کو تو راجستھان ہی جانے کے لیے کہا گیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے بابا، راجستھان بہت چوڑا صوبہ ہے، اس کے کسی کونے میں ٹھہر جانا، کسی گوشے میں ٹھہر جانا، مگر راجستھان کے اندر ایک جگہ اجمیر ہے جہاں کا راجا پرتھوی راج چوہان ہے، جس کے ساتھ 150 راجاؤں کی فوج ہے۔ اے بابا دیکھ ہم بھی گئے تھے مگر ہم مار کھا کر کیا رہے ہیں، ہمارے پاس تیر تھے، ہمارے پاس تلوار تھے، ہمارے پاس گنیاں تھی، ہمارے پاس پرچیاں تھی، ہمارے پاس فوج تھی، ہمارے پاس سپاہ تھی۔ اے بابا تیرے پاس کوئی فوج نہیں ہے، تیرے پاس کوئی سپاہ نہیں ہے، تیرے پاس کوئی تلوار نہیں ہے، تیرے پاس ظاہری کوئی طاقت نہیں ہے، تو کیسے کامیاب ہوگا؟ تو پیارے خواجہ بولتے ہیں مجھ کو تو اجمیر جانے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن سنو تم لوگ ہو کون؟ تو لوگ بولتے ہیں ہم سب شہاب الدین غوری کے فوجی ہیں، ہم لوگ مار کھا کر کے آ رہے ہیں۔ تو پیارے خواجہ ساحل ہند پر کھڑے ہو کر کے آواز دیتے ہیں اے شہاب الدین غوری کے فوجیوں سنو، شہاب الدین آیا تھا تو تیر و تلوار پہ بھروسہ کر کے آیا تھا، معین الدین آیا ہے تو پروردگار کی ذات پہ بھروسہ کر کے آیا ہے۔ سن جو تیر و تلوار پہ بھروسہ کرتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ جو پروردگار کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے وہ کامیاب ہوا کرتا ہے۔ ہمارے خواجہ، آپ کے خواجہ، نمازیوں کے خواجہ، حاجیوں کے خواجہ، متقیوں کے خواجہ اور بے شمار دیوانوں کے خواجہ کتنے کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ 808 سال کا زمانہ گزر چکا ہے، آج کی کامیابی کا ڈنڈا بج رہا ہے، اپنا بھی آ رہا ہے، بیگانہ بھی آ رہا ہے، چھوٹا بھی آ رہا ہے، بڑا بھی آ رہا ہے، منتری بھی آ رہا ہے، سرکاری بھی آ رہا ہے، ٹوپی والا بھی آ رہا ہے، دھوتی والا بھی آ رہا ہے، ہر کوئی آتا ہے، گلاب کے پھول کو میرے خواجہ کے آستانے پر پیش کرتا ہے۔ اے خواجہ تو کامیاب ہے، اے خواجہ تو کامیاب ہے، اے خواجہ تو کامیاب ہے۔ میرے دل نے کہا اے پیارے خواجہ آج جب حاضر ہوا تب بھی یہ خیال آیا تھا، اس سے پہلے جب حاضر ہوا تب بھی یہ خیال کئی مرتبہ آیا کہ اے میرے پیارے خواجہ یہ گلاب ہی کیوں آپ کے مزار پر پیش کیا جاتا ہے؟ چمپا بھی ایک پھول ہے، چمیلی بھی ایک پھول ہے، رات کی رانی بھی ایک پھول ہے، دن کا راجا بھی ایک پھول ہے، سورج مکھی بھی ایک پھول ہے، ان پھولوں کو کیوں نہیں پیش کیا جاتا؟ تو آواز آتی ہے، ذہن و فکر کے اندر سما جاتی ہے، اے دیوانے تو کیا سمجھ، سن لے یہ تمامی پھولوں کا تاجدار گلاب ہے اور تمامی ولیوں کا تاجدار غریب نواز ہے، اس وجہ سے تاجدار کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور دل سے آواز نکلی، نہ آفتاب اچھا لگا نہ ماہتاب اچھا لگا، ہم غریبوں کو مدینے کا گلاب اچھا لگا۔ میرے خواجہ مدینے کے گلاب بن کر کے آئے ہیں، کتنے کامیاب ہیں، کتنے کامیاب ہیں، کتنے بامراد ہیں کہ مدینے والے مصطفیٰ نے کہا تھا جاؤ ہندوستان میں اجمیر جاؤ، پیارے خواجہ آ گئے ہیں۔ جب نبی پاک کے دیدار کی شوق میں آتے تھے تو اپنے سینے کو دکھاتے تھے، سینے کو سر کو جھکاتے تھے اور سینے کو دیکھتے تھے تو سینے میں گنبد خضرا نظر آتا تھا، اور جب سر کو اٹھاتے تھے تو نظروں کے سامنے چہرے مصطفیٰ نظر آتا تھا۔ حضرات پیارے خواجہ غریب نواز اجمیر معلیٰ آ گئی۔ کس کس سے مقابلہ میرے خواجہ نے کیا ہے؟ چھوٹے سے لے کر بڑے تک، موٹے سے لے کر پتلے تک، لمبے سے لے کر ناٹے تک، ہر قسم کے جادوگر میدان میں آ گئی۔ آ جاؤ مقابلہ کے لیے۔ ایک اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، ان کے سامنے بھی جادوگر جب آئے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے
پیارے غریب نواز کے سامنے جادوگر آئے تو میرے خواجہ نے اپنے کھاؤں کو اٹھایا تو بالکل مارنے کے لیے ہتھیار بن گیا۔ نبی تو جہاں کی عطا پیارے خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی رضی اللہ عنہ ایسے انداز سے دکھا رہے ہیں کہ ہر جہاں جانے پہرے پر پہرا ہے، بابا کو پانی نہ دیا جائے، ہر طرح سے پابند کر دیا گیا، لیکن ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ یہ بابا کوئی معمولی طاقت والا نہیں ہے، معمولی قوت والا نہیں ہے، معمولی پاور والا نہیں ہے، بلکہ یہ اتنی طاقت و قوت والا ہے کہ جو بول دیتا ہے اللہ اس کو پوری فرما دیا کرتا ہے۔ پابندی لگا دی گئی ہے بابا کے چاہنے ماننے والوں کو پانی نہ دیا جائے، کیونکہ ان کے چاہنے ماننے والے جب ہمارے انا ساگر کے اندر آتے ہیں اور وضو کرتے یا کلی کرتے ہیں تو یہ ہمارا انا ساگر میلا کچیلا گندا ہو جاتا ہے اور ان سے طرح طرح کی نحوست کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا خیال تھا، مگر انہیں کیا معلوم کہ اللہ والا جب کلی کرتا ہے تو اس سے پانی کے اندر طاقت آتی ہے، پانی کے اندر قوت آتی ہے، پانی کے اندر نکھار آتی ہے۔ بہر کے ان لوگوں نے پابندی کو لگا دیا ہے تو میرے پیارے خواجہ نے اپنے خادم کو بھیجا اور کہا جاؤ انا ساگر سے کہہ دو کہ خواجہ نے تجھے بلایا ہے۔ اپنے برتن کو ڈالا اور جیسے ہی یہ کہا تو انا ساگر کا پانی تو اس کے اندر آ ہی گیا تھا، مشکیزے کے اندر انا ساگر کا پانی تو آ ہی گیا تھا۔ مورخین علماء یہ کہتے ہیں اجمیر ضلع کے اندر جہاں جتنے بھی کنویں تھے، جتنے بھی تالاب تھے، جتنے بھی نل تھے، جتنے بھی ڈول تھے، سب کا پانی اس کے اندر سما گیا تھا۔ سب لوگ حیران پریشان، سب لوگ رو رہے ہیں، سب لوگ بلک رہے ہیں، سب لوگ پریشان ہیں، سب لوگ حیران ہیں، آخر یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ لیکن وہاں میرے پیارے خواجہ جب آپ کے بارگاہ پروقار میں عریضہ رکھا گیا، انسانیت کی دہائی دی گئی تو آپ نے رحم و کرم کے بادل ان کے اوپر برچھا دیے اور اپنے خادم سے کہا لے جاؤ مشکیزہ کے پانی کو اسی کے اندر ڈال دو۔ جیسے ہی پانی ڈالا گیا انا ساگر کا پانی پھر لہریں لے کر کے بالکل سیلابی کی کیفیت میں آ گیا ہے۔ ہر جہاں جانب خوشیاں ہی خوشیاں ہو رہی ہے، ہر جہاں جانب محبت ہی محبت ہو رہی ہے۔ آج کچھ لوگ پیارے امام حسین کی عظمت کو دیکھتے تو ہیں، سنتے تو ہیں، لیکن سننے کے بعد میں کہتے ہیں آپ لوگ یا حسین کا نعرہ تو لگاتے ہو مگر میدان کرب و بلا میں امام حسین پانی کے لیے ترسے ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، وہ ان لوگوں کا خیال ہے مگر میرا آقا حسین پانی کے لیے نہیں ترسا ہے بلکہ پانی خود لبے حسین کے لیے ترس گیا ہے۔ بند کرنے والے بند کیے تھے، پہرے لگانے والے پہرے لگائے تھے، لوگ اعتراض پر اعتراض کر رہے تھے تو اس کا جواب ان کی سرزمین پر میرا خواجہ دے رہا ہے، عطائے رسول دے رہا ہے اور دنیا کے لوگوں کو بتا رہا ہے وہ میرے جد کریم ہیں، وہ تو بہت بڑے پاورفل ہیں، ان کے خاندان کا ایک بیٹا جب اتنی طاقت رکھتا ہے کہ انا ساگر کے پانی کو ایک پیالے کے اندر لے سکتا ہے تو میرا جد کریم کتنی طاقت اور قوت کا حامل ہوگا۔ بہر کے اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہے، میرے خواجہ نے اس کا جواب دے دیا اور دنیا والوں کو بتا دیا جب ان کے گلا بھر دیتے ہیں شاہانِ زمانہ کی جھولی، خدام کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ صبح و شام باڑا بٹ رہا ہے، عطائے رسول کے آستانے پر صبح و شام خیرات بٹ رہی ہے، عطائے رسول کے آستانے پر صبح و شام دکان مل رہی ہے، عطائے رسول کے آستانے پر صبح و شام دولت مل رہی ہے، عطائے رسول کے آستانے پر صبح و شام اولاد مل رہی ہے، عطائے رسول کے آستانے پر صبح و شام لوگوں کے سینے کو عشق نبی کا مدینہ بنایا جا رہا ہے۔ عطائے رسول کے آستانے پر یہ کون سا آستانہ ہے؟ یہ وہی آستانہ ہے جس بارگاہ مکرم میں بڑے بڑے سلاطین کو دیکھا گیا ہے جن کے سروں پر
تاج زرعی سستا تھا مگر پیشانی جھکانے کے لیے آتے ہیں تو ادھر ادھر نہیں جاتے ہیں، میرے خواجہ کی چوکھٹ پر آتے ہیں۔ اکبر کو دیکھو وہ بھی پہنچا ہے، شاہجہاں کو دیکھو وہ بھی پہنچا ہے، اورنگزیب کو دیکھو وہ بھی پہنچے ہیں، بڑے بڑے اکابر کو دیکھو وہ بھی پہنچے ہیں۔ ماضی قریب میں ہم دیکھے ہیں تو ہمارے تاج الشریعہ کو دیکھو اسی آستانے پر نظر آتے ہیں، مفتی اعظم کو دیکھو اسی آستانے پر نظر آتے ہیں، محدث اعظم کو دیکھو اسی آستانے پر نظر آتے ہیں، حضور اشرفی میاں کو دیکھو اسی آستانے پر نظر آتے ہیں، سلطان الطارقین کو دیکھو اسی آستانے پر نظر آتے ہیں، شاہ برکت اللہ کو دیکھو اسی آستانے پر نظر آتے ہیں، مسولی والے کو دیکھو اسی آستانے پر نظر آتے ہیں، طالبی والے کو دیکھو اسی آستانے پر نظر آتے ہیں، دلگرام والے کو دیکھو اسی آستانے پر نظر آتے ہیں، براؤ والے کو دیکھو اسی آستانے پر نظر آتے ہیں، پیلی بھیت والے کو دیکھو اسی آستانے پر نظر آتے ہیں، شاہ حمینہ کو دیکھو اسی آستانے پر ہے، حاجی علی کو دیکھو اسی آستانے پر ہے، امام احمد رضا کو دیکھو اسی آستانے پر ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھو اسی آستانے پر ہے، حضرت نظام الدین اولیاء کو دیکھو اسی آستانے پر ہے۔ یہ سارے لوگ آ رہے ہیں اور ایک زبان کہتے ہوئے آ رہے ہیں، اے دنیا کے لوگوں میرے معین الدین کو صرف راجا نہ سمجھو بلکہ یہ میرا معین الدین صرف راجا ہی نہیں ہے بلکہ عاشقوں کے دلوں کا مکمل خواجہ ہے۔ میرے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اتنے باکمال اتنے بامراد ہیں کہ جس پر آپ نے توجہ ڈال دی اللہ نے اس کو بھی بامراد بنا دیا ہے۔ صبح و شام خیرات بڑھ رہی ہے، ذہن میں سوال پیدا ہوتا خواجہ تیرے پاس اتنا خزانہ کہاں ہے جہاں سے تو اپنے دیوانوں کو صبح و شام دے رہا ہے؟ تو خواجہ غریب نواز کے بارگاہ سے آواز آئے گی مجھ کو مت دیکھو، میرے نانا کو دیکھو، میرے نانا نے اپنی عطا بنا کر مجھے عطائے رسول بنا دیا ہے، اب مصطفیٰ مجھے دے رہے ہیں میں اپنے دیوانوں کو دے رہا ہوں، اور میرے رضا اسی کی ترجمانی تو کرتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہمارا نبی خواجہ صاحب کو دے رہے ہیں، خواجہ صاحب اپنے غلاموں کو دے رہے ہیں، ہمارا نبی اپنے لال کو دے رہے ہیں اور ان کا لال اپنے دیوانوں کو دیتا ہوا جا رہا ہے۔ رب نے اعلان فرما دیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ آپ رہو گے، آپ کی زندگی کے اندر عظمتیں آتی رہیں گی، برکتیں آتی رہیں گی، شوقتیں آتی رہیں گی۔ جشن غریب نواز ہم کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، مگر سرکار خواجہ نے جو تعلیمات ہم کو دیے ہیں، جو فرمودات ان کی کتابوں میں موجود ہیں، جو عادت و اطوار آپ کے تھے، کیا اس کو ہم کبھی پڑھیں گے نہیں؟ کیا کبھی ہم اسے سنیں گے نہیں؟ خواجہ ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف فرما ہے۔ ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ 45 سال تک ہمارے اور آپ کے خواجہ کبھی سوئے نہیں، ہر وقت جاگا کرتے تھے۔ خادم بیٹھا ہے، نیند آئی، حجرے کے اندر گیا، دوسرا خادم آ گیا، دوسرے کو نیند آئی، حجرے کے اندر گیا، تیسرا خادم آ گیا، تیسرے کو نیند آئی، حجرے کے اندر گیا، چوتھا خادم آ گیا، مگر پیارے خواجہ 45 سال تک کبھی سوئے نہیں۔ تو ایک دن خادم نے سوال کر لیا حضور آپ سوتے نہیں ہیں، ہر وقت جاگتے ہی رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہتے ہیں، درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، کبھی آپ سوتے نہیں۔ تو میرے خواجہ کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ اگر کسی کا حاکم جاگ رہا ہو اور خادم سو جائے تو اس کی کیفیت کیسی ہوگی؟ کیا حاکم کی بے ادبی ہوگی یا نہیں؟ تو خادموں نے کہا ہاں ہاں حضور بے ادبی ہوگی۔ تو میرے خواجہ کہتے ہیں میرا حاکم صرف حاکم ہی نہیں ہے بلکہ احکم الحاکمین ہے، وہ کبھی سوتا نہیں ہے، ہمیشہ جاگتا ہے، اس کو اونگ نہیں آتی ہے، اس کو نیند نہیں آتی ہے، وہ نیند سے پاک ہے، وہ اونگ سے پاک ہے۔ پیارے خواجہ کہتے ہیں جب میرا رب جاگتا ہے تو میں کیسے سوں؟
اس وجہ سے رب کی اطاعت میں، رب کی محبت میں، رب کی عقیدت میں، رب کے پیار میں، رب کی رضا کے لیے میں اللہ اللہ کہتا رہتا ہوں، کلمہ طیبہ پڑھتا رہتا ہوں، نماز پڑھتا رہتا ہوں، ذکر و اذکار کرتا رہتا ہوں، یہ پیارے خواجہ ہیں۔ لیکن آج ہم غلامان خواجہ کی کیفیت کیسی ہے؟ یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ فجر ہو رہی ہے، ہم سو رہے ہیں، ظہر ہو رہی ہے، ہم سو رہے ہیں، عصر ہو رہی ہے، ہم کاموں میں لگے ہیں، مغرب ہو رہی ہے، ہم کھانے پینے میں لگے ہیں، عشاء ہو رہی ہے، ہم بستر میں آرام پر لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے خیالات بن چکے ہیں، یہ ہمارے تفکرات بن چکے ہیں۔ اے نبی پاک کے دیوانوں، پیارے خواجہ کی تعلیمات کو دیکھو کہ پیارے خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستان کی کوئی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی ہے، سنتیں کبھی چھوٹی نہیں ہے، نفل کی بڑی پابندی کیا کرتے تھے اور آگ کے بڑے پابندی کیا کرتے تھے، کسی کے دل کو دکھاتے نہیں تھے، بلکہ اگر کوئی آگ کی بارگاہ میں آ جاتا تھا، محبت سے عرض کر دیتا تھا تو پیارے خواجہ اپنے ہاتھ کو اٹھا دیتے تھے اور اس کے حق میں دعائیں کر دیا کرتے تھے۔ یہ خواجہ خواجگاں کی شان ہوا کرتی تھی۔ وہی اجمیر معلیٰ کی سرزمین ہے جہاں میرے خواجہ تشریف فرما ہے، اس دیار زیبقار میں آنے والے بہت سارے لوگ آئے ہیں۔ ہم نے قرآن پاک کی جو آیت پاک پڑھی ہے، وہ قوموا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ اگر آپ سچوں کے دامن سے لگے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کے اندر انقلاب برپا کر دے گا، باوقار زندگی آپ کو اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ حضرات وقت بہت کافی ہو چکا ہے اور حضرت نے اتنا کرم فرمایا کہ آپ سب کے مابین کے اندر بیٹھ کر کے اتنی گفتگو حضرت نے کی بھی اور سماعت بھی فرمائی ہے۔ وقت اتنا نازک چل رہا ہے، حضرت کی صحت کا بھی ہم سب کو خیال رکھنا ہے اور بات بھی کافی بھی باقی ہے۔ اسی وجہ سے میں نے آپ سے دوران تقریر نہ تو نعرہ لگوایا ہے، نہ تو الحمدللہ سبحان اللہ کہلوایا ہے کہ تاکہ کم وقت میں زیادہ باتیں ہو جائیں، لیکن اسپیڈ کے بعد بھی باتیں بہت ابھی باقی ہیں۔ میرے خواجہ کی شان بڑی بے مثل و بے مثال ہے۔ ہم سب کو نماز پڑھنی چاہیے، ذکر و اذکار کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں پیشانی کو جھکانی چاہیے، گھروں کے اندر دینی ماحول پیدا کرنا چاہیے۔ یہ دنیا کے جو وائرس وغیرہ چل رہے ہیں یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان ناپاک لوگوں کے لیے ہے جن کا ایمان پاک نہیں ہے، جن کا عقیدہ پاک نہیں ہے، جن کا کردار پاک نہیں ہے۔ آپ لوگ نمازوں کی پابندی کرو، اللہ کی بارگاہ میں پیشانی کو جھکاؤ، انشاءاللہ تعالی جہاں بھی کامیاب رہو گے وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان آغاز باب ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت